الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جب بھی کوئی آدمی کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہو، اسلام قبول کرنا چاہتا ہو، اسلام میں داخلے کے لیے ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، ایک اصول ہے، اور ایسے چند کلمات ہیں جن کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد وہ شخص اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ ان کلمات کا اقرار کرنا اس شخص کے لیے لازمی ہے جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ دو شہادتیں اس نے دینی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی شہادت ہے رب کائنات کی ربوبیت کی، اس کی الہیت الوہیت کی، الہ ہونے کی۔ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اس بات کا اقرار اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، الہ ایک ذات ہے بس، اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی پیغمبر ہے تو وہ بھی الہ نہیں۔ سب سے پہلے نفی فرمائی گئی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ صفائی ہو رہی ہے، دلوں کے برتن کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ جب تک دل کا برتن صاف نہیں ہوگا، اس میں غلاظتیں ہوں گی، اللہ کی ذات اور صفات میں غیروں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہوگا،
غیروں کے صدقے غیروں کے نام پہ دیے ہوئے ہوں گے. جو جذبہ محبت اس ایک الہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ اوروں کے لیے بھی ہو. اس دل کے اندر غلاظتیں ہیں، کفریات ہیں، لغویات ہیں، شرک کی بو ہے، کفر ہے. اس کی صفائی ضروری ہے. پہلے نفی فرمائی گئی ساری کائنات. مخلوقات میں سے کوئی الہ نہیں، نہ سورج الہ ہے، نہ چاند الہ ہے، نہ ستارے الہ ہیں، نہ آسمان الہ ہے، نہ زمین الہ ہے، نہ زمین میں بسنے والی مخلوقات، نہ نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ آبی، نہ فرشی، نہ عرشی. کوئی بھی الہ، بولو کوئی بھی الہ نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک الہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اب نفی اس چیز کی کرنی ہے. اللہ کے الہ ہونے کی نفی نہیں ہے کہ کوئی الہ نہیں، وہ ایک تو الہ ہے. باقی ساری کائنات کی نفی کرنی ہے. چمکتے ہوئے سورج کی نفی، چمکتے ہوئے چاند کی چاندنی کی نفی، چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی کی نفی. ساری کائنات کے اندر زندہ مردوں، اگلے پچھلے جنات، ملائکہ، فرشتے، انسان، مخلوقات، انبیاء، سب کی نفی کرنی ہے کہ الہ نہیں. جب یہ نفی دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر الا اللہ کا مشروب، الا اللہ کا شربت اللہ پھر اس دل میں ڈالتے اور اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں اب زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ تجربہ کار ہیں جن گھروں میں جانور ہوتے ہیں، مویشی، بھینسیں ہوتی ہیں، گائے ہوتی ہے، اس کا دودھ دوہتے ہیں. اور کچھ سمجھدار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس دودھ کے دوہنے کے لیے صاف ستھرا برتن اس کو لیتی ہیں، تیار کرتی ہیں. اگر جس برتن سے بو آئے، غلاظت اس کے اندر ہو، بدبو ہو، اس غلاظت والے برتن اور بدبو والے برتن کے اندر اگر تازہ دودھ بھی دوہیا جائے تو اس کے اندر سے بھی بدبو آتا. دل کا برتن صاف اللہ نے کرنا ہے. لا الہ، پہلے اس کا اقرار کرو، کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، مصیبتوں کو لانے والا اور دور کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. پھر جب برتن صاف ہوتا ہے تو رب کائنات میٹھا اور ٹھنڈا مشروب ڈالتے ہیں. فرمایا کہو اب الا اللہ. کون ہے الہ؟ کون ہے؟ اللہ. ایک تو اس بات کا اقرار کرنا، اور دوسرا اقرار اسلام میں داخل ہونے والے اس شخص کے لیے یہ لازمی ہے. اس کا دوسرا جملہ، ایک جملہ خدا کی وحدانیت پر اقرار، اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں جس محمد کا نام لیتا ہوں میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کا، بولو اللہ کا رسول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا نام جب آ جائے نا تو محبت سے کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پیارا نام ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر. ایک اللہ کا نام ہے اور اس کے بعد پھر محمد، کہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھا
تقابل تو دیکھو، اللہ نے اپنا نام بھی جو رب کائنات کا جو ذاتی نام ہے اس میں بھی اللہ نے کوئی نقطہ شامل نہیں ہونے دیا، بالکل اسی طرح اپنے محبوب کے نام میں بھی کوئی نقطہ شامل نہیں ہونے دیا۔ اللہ، لفظ اللہ کا جو ذاتی اللہ کا نام ہے اس میں اللہ، اس کے بھی 4 حروف اللہ نے رکھے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے نام میں بھی اللہ نے 4 ہی حروف رکھے ہیں۔ اللہ کے ذاتی نام کو محبت کے ساتھ لوگ اپنی زبان سے، تو رب کائنات اس کے ہر بدلے، حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 درجے بلند کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، اور 40 نیکیاں صرف ایک لفظ اللہ کے کہنے پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ بالکل اسی طرح اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام محبت سے کوئی لینے والا ہوگا تو اس کو بھی اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے، اور ایک مرتبہ کہنے پر میرا رب 40 نیکیاں مسلمان کو عطا فرمائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، گواہی دینی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری گواہی واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں جو نام میں لیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور رسول بھی ایسے نہیں، صرف رسول نہیں، آخری رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیں کہ ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، میں ذرا اس سوال کو وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کیا ایک مسلمان کے صرف اس بات پر اقرار کرنے سے محمد الرسول اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس اقرار کرنے کے بعد کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ صرف اس اقرار کے بعد اللہ کے ہاں اس کی نجات، کامیابی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ پھر نجات نہیں ہوگی، اقرار تو کر دیا اس نے، اس نجات کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ ان ضابطوں کو جب اختیار کیا جائے گا اس اقرار کے بعد، تو پھر انشاءاللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے ہاں اس کو کامیاب قرار دے دیں گے، اور وہ جنت میں جانے والا ہو جائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے؟ بولو نا، اور اونچی آواز سے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول نہیں ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ شخص مومن اقرار تو کرتا ہے، اور محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اراض میں سے کوئی چیز ہے، کوئی پکڑنے والی چیز ہے، خریدنے والی چیز ہے محبت، لینے والی چیز ہے محبت؟ کیا ہمارے لیے اس کا معیار اور ہے اور کسی اور مسلک والوں کے لیے محبت کا معیار اور ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ تولی جا سکتی ہے محبت، تولی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ محبت کا ایک معیار ہے، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ محبت تولی جا سکتی ہے؟ میری محبت اتنی ہے اور دوسرے مسلک والوں کی اتنی ہے اور تیسرے مسلک والوں کی اتنی ہے، اس کے لیے ترازو قائم کیا جائے؟ ناممکن ہے۔ یہ محبت ایسی ہے کہ اس کو تولا نہیں جاتا، ناپا نہیں جاتا۔ اس کو جو مسلمان جتنا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنا ہی زیادہ محبت میں آگے ہوگا۔
جتنا زیادہ اتباع کرے گا. سورہ توبہ میں رب کائنات نے اس کی دلیل پیش فرمائی. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. رب کائنات نے ساری کائنات میں سے 8 چیزوں کو چنا، 8 چیزوں کو. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. آگے وعشیرتکم. یہ تو 5 چیزیں ہیں، 3 اور بھی ہیں. وتجارت تخشها. ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں ایک طرف بیان فرمائی ہیں رب کائنات نے. ساری کائنات میں سے نگاہ بڑھا کے دیکھا کہ انسان کے دلوں میں سب سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے. ان کان آباؤکم، والدین کے ساتھ ایک انسان کی بڑی زیادہ محبت ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ماں کے ساتھ محبت ہے، باپ کے ساتھ محبت ہے. ان کان آباؤکم، رب کائنات نے پھر والدین کی محبت کو سامنے رکھا. وابناؤکم، اور والدین کی محبت کے بعد رب کائنات نے اولاد کی محبت کا نمبر رکھا کہ والدین کے لیے اولاد بھی بڑی محبوب ہوتی ہے. کانٹا بھی چبھتے ہوئے والدین برداشت نہیں کرتے. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. اس کے بعد پھر بھائی ہیں، بھائیوں کو رب کائنات نے ذکر کیا. یہ بھی بھائی بندن ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی طاقت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت اور زینت کا حصہ ہوتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. اور فرمایا بیویاں 4تھے نمبر پہ بیویاں رکھی ہیں. رب کائنات نے خامن اور بیوی کو ایک محبت عطا فرمائی ہے، ایک حد درجے کی محبت ہوتی ہے. وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اور اس کے بعد فرمایا تمہارے قوم، قبیلہ، خاندان، ان کی محبت 4تھے نمبر پہ، 5ویں نمبر پہ یہ رکھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا واموال اقترفتموها. اور وہ مال او انسانوں، او مسلمانوں، وہ مال جس کو تم نے حاصل کیا ہے اپنی سخت محنت کے ساتھ. واموال اقترفتموها، محنت کا صلہ ملا، کوشش کا صلہ ملا، مزدوری کی تھی حلال کی. بڑی قدر ہوتی ہے اپنے مال کی، اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے مال کی. واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. پھر وہ تجارت جو تم کرتے ہو اس کے مندہ ہونے میں تمہیں خدشہ ہوتا ہے، کہیں ریٹ کم نہ ہو جائے، ریٹ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے کم، یہ خدشہ ہوتا ہے تجارت کے مال میں. اللہ نے ذکر فرمایا ان سب چیزوں کو، 8 چیزوں کو ایک طرف رکھا رب کائنات نے، اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں رکھی ہیں اسی آیت میں. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. 8ویں چیز رب کائنات نے فرمایا وہ تمہارے محلات، تمہارے مکانات جن کو تم دیکھ کر صبح و شام بڑے خوش ہوتے ہو، ان کی بھی محبت ہے. ان 8 چیزوں کی محبت ایک طرف کر لو. وَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 8 چیزوں کے مقابلے میں رب کائنات نے 3 چیزوں کی محبت رکھی ہے. بتاؤ نا
رب کائنات بھی سوال فرماتے ہیں، میں بھی سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، اور آپ سے بھی سوال ہو رہا ہے، بتاؤ نا 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے میرے اور آپ کے دلوں میں، یا ان 3 چیزوں کی، اللہ اس کے رسول کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی؟ جج یہ ہے میرا اور آپ کا دل، سوچ لو۔ وہ محبت کرنے والے، آج میں اور آپ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، محبت رسول میں موت بھی، کہتے ہیں نا، ناراض دو نا میری بات سے، محبت رسول میں موت بھی، ذرا اونچی آواز سے، محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف سنت پہ عمل کرنا قبول نہیں ہے، جان دے رہا ہے۔ یہ کیسی موت، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر آنے سے اس کے لیے کوشش نہیں اور محنت نہیں ہے، اس کے اوپر تو نہیں آتا، اور کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، محبت رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسی موت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ میرے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اولاد عطا فرمائی، اللہ سلامت رکھے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے والدین سے زیادہ محبت رب کا فیصلہ کیا ہے، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، اور رشتہ داروں سے زیادہ، مال تجارت سے زیادہ، مال سے زیادہ، جو خود کمایا ہے اس سے زیادہ، تجارت والے مال سے زیادہ، اپنے محلات اور دکانوں سے اور اپنے بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں سے زیادہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد سے نہیں ہوگی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ تو خدا کا قرآن کہتا ہے۔ اولاد بڑی عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے۔ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، والدین سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس کا ساتھی ہونا چاہیے زندگی کا، تو جب ساتھی کے نام آ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، یا نکاح ہونے سے پہلے منگنی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم جو منگنی میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بیٹے کی خوشی میں، ایمان سے کہو میری اور آپ کی محبت اولاد سے زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے؟ ایمان سے کہو کس سے زیادہ ہے؟ ایک ترازو رکھو، ایک طرف 8 چیزوں کی محبت رکھو، دوسری طرف ان 3 چیزوں کی محبت رکھو، ایمان سے کہو میری اور آپ کی محبت ان 3 چیزوں سے زیادہ ہوگی یا 8 سے زیادہ ہوگی؟ ہونی تو چاہیے 3 چیزوں سے زیادہ۔ لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، خوشی میں آ کر تاریخ طے ہو جائے، اور پھر شادی کے موقع پر سب کو راضی کیا جاتا ہے، وہ فلاں رشتہ دار ناراض، وہ ناراض، وہ ناراض، وہ ناراض، سب کو راضی کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، سر جوڑتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ایک خالق کائنات اور اس کے محمد مصطفیٰ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محبت ہے ہماری، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، رسم و رواجات، ہندوانہ رسم و رواجات ہمارے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، نبی کی زندگی کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ جس بات سے شیطان خوش ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ جب پھر اگر بات کرو تو کہتے ہیں جی نڈ دے ماما کے نایا سا، جی میراسیوں نڈ دے ماما کے نایا سا، پھر ماما آگے ہو گیا، نبی پیچھے ہو گیا، پھر چاچا آگے ہو گیا، نبی پیچھے ہو گیا، رشتہ دار آگے ہو گئے، نبی پیچھے ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی محبت کہاں چلی گئی؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ خود کہتا ہے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ کس وقت اترے۔ محبت کرنے والے چلے گئے بھائی، ادب کرنے والے چلے گئے۔ رحمت دو عالم، شان دو عالم، جان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ، اونچی آواز سے کہو اور اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ارشاد فرمایا، آواز لگائی
عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور داخل ہونے سے پہلے آواز لگائی جو جہاں ہے کھڑا ہو جائے، رک جائے، جو جہاں ہے وہاں رک جائے۔ آمنہ کے لال محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ رات ساری گزری، ساری کی نماز کے بعد، تہجد کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ قدم مبارک مسجد نبوی میں رکھا، دیکھا ایک اللہ کے پیغمبر کا ایک جانثار صحابی کھڑا ہے، ساری رات کھڑا رہا، نام اس کا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات کھڑے رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء ساری رات یہاں کھڑے رہے، بیٹھے نہیں ہو؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اگر میں آپ کے حکم کے بعد آپ نے فرمایا تو جو جہاں ہے رک جائے، اس کے بعد اگر میں قدم اٹھاتا وہ قدم جنت میں نہ لے جاتا، مجھے جہنم میں لے جاتا۔ یا اللہ ہم سب کو اطاعت رسول عطا فرما، ادب رسول عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل سے آمین کہو، دل سے آمین۔ یا اللہ قبول فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ، دیکھو کیسی محبت تھی، کیسا عادت تھا ان کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ جاتے ہیں، اچانک نگاہ پڑی ابو ہریرہ پہ نگاہ پڑی تو ابو ہریرہ دیکھا، چوری آنکھ سے دیکھتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگنا شروع ہو گئے، دائیں بائیں ادھر ادھر ہونا ہو گئے۔ اللہ کے محبوب سامنے آ گئے۔ ابو ہریرہ کی چاہت یہ ہے، وہ ابو ہریرہ جو ایک لمحہ بھی محمد مصطفیٰ کے بغیر گزارنا مشکل سمجھتا تھا، آج ابو ہریرہ رحمت عالم کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کو دیکھتے ہوئے نظریں چرا کے یہاں ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا، آج ابو ہریرہ اپنی آنکھیں چراتا ہے، ادھر ادھر ہو کے بھاگ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آمنا سامنا ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے ابو ہریرہ تو وہ جو اپنے والدین کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا غلام بنا ہوا ہے۔ وہ تو ہر وقت اصحاب صفہ میں اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھا ہوا رہتا تھا، وہ دیکھتا رہتا تھا جس وقت محمد مصطفیٰ آئے میں دیدار کروں، جس وقت محمد مصطفیٰ ارشاد فرمائے میں یاد کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ ابو ہریرہ یہ کیا ہوا؟ آگے سے کیوں کیا؟ ادب دیکھو، احترام دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھ لیا سوال، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تھے، میرے آمنے سامنے ہوئے تھے، اس وقت میں پاکیزگی کی حالت میں نہیں تھا، جرمی حالت میں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر غسل واجب تھا، میں غسل نہ کر چکا تھا۔ جب میری نگاہ آپ پہ پڑی، میرے دل میں چاہا کہ میں اس حالت میں کاری کرنے والے محبوب خدا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہاتھ کیسے لگاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ادب تھا، کیا احترام تھا۔ اب یہ جو بات لوگوں نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے نا، اگر کوئی آدمی جرمی ہو جائے تو کہتے ہیں جی وہ کسی کے ساتھ بات نہ کرو، وہ کسی بچے میں ہاتھ نہ ڈالے، چلو یہ ایک تربیت کے لیے ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اور انسان جرمی حالت میں ایسا جرمی نہیں ہو جاتا، ایسا ناپاک نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکے، الیک سلیک نہ کر سکے، وہ کسی بچوں کو ہاتھ نہ لگا سکے، ایسی بات نہیں۔ یہ ایک حکمن آدمی ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بعد غسل کرے تو پاک ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا حکم ہے کہ اگر جرمی حالت میں ہے تو اللہ کے قرآن کو بس نہ کرے، اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں نہ لے، اللہ کے گھر مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، یہ حکم ہے۔ اب ادب احترام دیکھو، صحابہ وہ چلے گئے،
احترام کرنے والے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد مکہ المکرمہ سے آتے ہیں ہجرت کے بعد جب مدینہ المنورہ میں پہنچے ہر صحابی کی منشا یہ ہے ہر صحابی کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے گھر میں آرام فرما ہو جائے ہر صحابی اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے انتظار میں ہے اور لوگ اپنے گھر کی چھتوں پر انتظار کرتے ہوئے نظر آئے راستوں میں کھڑے انتظار کرتے آئے محبوب خدا آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی شان یہ تھی جس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس کو وہ روٹی اور کسی مقام کے پاس کسی مقام پر نہ بیٹھی اور جاتے جاتے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی اتنا اس میں صحابی رسول تھا وہ کی بیٹھ گئی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور ان کے گھر کی دو چھتیں تھی بالائی منزل اور تہانہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں گے نیچے آئیں گے تکلیف ہوگی تو ایسے کرے بالائی منزل میں خود اپنے بچوں کو ٹھہرا دیا اور دیکھانے نے محبوب خدا محمد مصطفیٰ کو ٹھہرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت آدھی رات ہوئی اپنے بچوں کو ہانکا اور لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے ساری رات اپنی چھت والی بالائی منزل میں ایک کونے میں سہم کے بیٹھ گئے اور اپنے گھر والوں کو کہا بچوں کو کہا بیوی کو کہا اس طرف مت جانا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں دکھانے میں جہاں تشریف فرمائے اس طرف اوپر چھت کے اوپر بھی نہیں جانا کیوں کاری کرنے والا نیچے ہو کہیں کوئی اجمی نہ ہو جائے ساری رات ایک کونے میں بٹھا کے ساری رات خدا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صبح ہوئی آئے اللہ کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات میرے اوپر جو بیتی ہے میں جا کے بلا چکا ہوں ساری رات بیداری میں گزاری میری گھر والی بھی بیدار رہی بچے بھی بیدار رہے ہم ایک کونے میں سمجھ کے بیٹھ گئے وجہ کیا تھی ابو ایوب انصاری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں جنہیں جہاں کے جہاں محمد مصطفیٰ نیچے ہو اوپر ابو ایوب انصاری کیسے دل میں پڑے تو آپ کیسے کر لیں آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیں اور ہم نیچے والی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس ادب و احترام پر جو ان کو خوشخبری سنائی فرمایا ابو ایوب انصاری رب کائنات نے تیری اس ادب تیری اس محبت تیری اس اطاعت کی وجہ سے رب کائنات نے جنت میں میرے محل کے سامنے تیرا محل بنا رکھا رب تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام کی سچی اطاعت نصیب فرمائے سچی محبت نصیب فرمائے سنتوں کے عمل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے وہ محبت والے چلیں گے محبت والے چلیں گے آج ہم صرف زبانی کہتے ہیں غمی میں خوشی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو طریقہ بتایا ساری رات میراثیوں کو وہاں لایا جاتا ہے شادیوں میں گھمایا جاتا ہے ناچ اور ڈانس ہوتا ہے اور شراب اور شراب ہوتی ہے اور کیا کیا خرافات ہوتی ایک اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے محبوب خدا کو ناراض کر کے ساری دنیا کو راضی کرو اور کہتے ہیں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کیسی غلامی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ تو صحابہ کرام نے کہا تھا اور انہوں نے موت پھر وہ غلامی رسول نے اپنی جانیں بھی نشاور کر دی اپنی اولاد بھی نشاور کر دی بیوی بچوں بھی قربان کر دیے پھر اللہ کے ہاتھ مکان بھی پا لیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا کہ یہ جو مجاہدین ہیں صحابہ کرام ان کے ایمانوں کو
میں تھا. انہوں نے ثابت کیا یہود نصارہ نے کہ ان کو ناکام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ میدان کارزار میں ناکام ہو گئے ایک ہی وجہ سے کہ ان کے دل سے جذبہ جہاد کو, جذبہ ایمان کو نکال دیا جائے. اس کے بعد پھر ان کو ایک فٹبال بنا دیا جائے, ایک کھلونا بنا دیا جائے. پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ کیوں مار کھا رہا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان کو مار پڑ رہی ہے. ہمارا ایٹمی ملک ہے, ایٹمی طاقت ہے. ہم بھی شرمگو ہیں ان کے سامنے, کفری طاقتوں کے سامنے. وہ بلا بلا کر ہمارے پرانوں کو ان کے سامنے معاہدے رکھتے ہیں, تم نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, پھر تمہیں داد دے گی. ایک نیا منصوبہ انہوں نے آج تیار کیا ہوا ہے یہود نصارہ نے. ابراہیم معاہدہ. ابراہیم معاہدہ کیا ہے؟ ہم اپنے ملک کے پرانوں کو یہ درخواست کرنے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمانوں کو نہ دیکھو, مسلمانوں کو زخمی, دلوں کو زخمی مت کرو. انہوں نے کہا یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. ابراہیم معاہدہ ایسا ہے, تمام کے تمام اس ابراہیم معاہدے کے تحت آ جاؤ تاکہ محمد کا نام لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو یہود و عیسائیوں, دنیا کفر تم مٹ جاؤ گے, یہودیت مٹ جائے گی, نصرانیت مٹ جائے گی, ہندو مٹ جائے گا, مرزائی مٹ جائے گا, لیکن محمد مصطفیٰ کا نام پھر بھی زندہ, آج بھی زندہ ہے, زندہ رہے گا انشاءاللہ. ہم لوگ اپنے قرآنوں سے کہتے ہیں ایسے غلط معاہدوں پہ دستخط کرتے ہو, اس کے لیے تیار ہو, ہمارے ایمانوں کو زخمی نہ کرو. ہم مسلمان ہیں, آپ اس معاہدے کے لیے تیار ہیں؟ اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ آپ حیرت سمجھے نہیں ہیں. ہم اس معاہدے کو بالکل جوتے کی نوک پہ اڑا دیں گے کہ جو ابراہیم معاہدے کے کرانے کے اس زمن میں, اس آڑ میں, اس کے سائے میں وہ ہمارے دین اسلام کو نصب کر دے. عظمت والا کون؟ اللہ, اور اس کے بعد اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نظام مستفی عظمت والا, قرآن عظمت والا. مسلمان دوستو, اللہ کا نظام اس دھرتی پہ انشاءاللہ ہم لانے کے لیے کوشش کریں گے. ہم دنیا عیسائیت کو بھی کہہ دیتے ہیں, عیسائیت کو مٹا کے دم دیں گے, یہودیوں کو مٹا کے دم دیں گے. محمد مصطفیٰ کی تہذیب و تمدن کو لے کر کے پوری دنیا میں اس کا پھیرا بنائیں گے انشاءاللہ. ہم اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے. تو عیسائیوں نے پروگرام بنایا, یہاں سے مجاہدین اسلام گزریں گے, عورتوں کو بٹھا گئے, 500 کے قریب نوجوان لڑکیاں سر پر لباس پہنا کے بٹھا دی. آج کے نوجوان مجاہدین دیکھیں گے, ان کا ایمان متفکر ہو جائے گا. اسلام کی تاریخ کے لیے صحابہ کرام جب وہاں پہنچے, سپہ سالار کھڑا ہو گیا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی مجاہدوں, اللہ کے دین کے مجاہدوں, میں سپہ سالار اعلان کرتا ہوں, آپ نے جب یہاں سے گزرنا ہے, ان عورتوں کے درمیان میں سے جب گزریں گے, اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھانا, اپنی نگاہوں کو ان کے اوپر نہیں لگانا. سن لیا نے بات, اعلان سن لیا. اسلام کی تاریخ کہتی ہے 500 کے قریب وہ بے حیاتیں کھڑی ہیں, درمیان میں سے صحابہ کرام پیغمبرانہ چال میں ان کے درمیان میں سے گزر رہے, اوپر نہیں دیکھ رہے, دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے. جب سب صحابہ نکل گئے تو ان عورتوں نے آپس میں سوال جواب شروع کر دیا, ان لڑکیوں نے سوال جواب شروع کر دیا, ایک دوسرے کو کہنے لگی یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ اندھے ہیں. ہم تو ان کے لیے سوال اپنے آپ کو سوال کے کھڑی ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنی نگاہوں سے ہمیں دیکھا تک نہیں ہے, یہ اندھے ہیں کیسے ہیں. دوسرے کا یہ اندھے تو نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ مدنی کے غلام ہیں.
500 ان لڑکیوں نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو دیکھ کر, اعمال کو دیکھ کر اللہ ہم سب کو سنت نبوی پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنت کا معاملہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضور علیہ السلام کی جماعت سے ملا. صحابہ کرام اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے. ہم مسلمان کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت. سنت نبی علیہ السلام کے طریقے والے ہیں اور نبی علیہ السلام کی جماعت والے ہیں. ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا, او کائنات والو, میں محمد تم سے دور سے ہونے والا ہوں, جانے والا ہوں. نہ جانے آئندہ تم مجھے دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو. میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنتی. ایک اللہ کا کتاب, اللہ کی کتاب قرآن, اور دوسرا میں اپنی سنت تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جاتا ہوں. ان دونوں چیزوں کو پکڑو گے, عمل کرو گے, زندگی کے آخری سانس تک اللہ تمہیں گمراہی سے محفوظ فرما دے. رب کائنات سے دعا ہے کہ حق تعالی ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.